بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں آپ ان چیزوں کے متعلق سنیں گے کہ جن چیزوں کا نماز میں ہونا لازم ہے، جن کے بغیر یا تو نماز نہیں ہوگی، یا نماز ادھوری ہوگی، یا نماز میں سجدہ سہو ہوگا، یا پھر گناہ کی صورت بھی بنے گی۔ اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کا نماز میں نہ ہونا لازم ہے، اگر وہ چیزیں نماز میں پائی جائیں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، یا پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان کے متعلق سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، وہ چیزیں کہ جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، وہ نماز کی شرائط اور فرائض ہیں۔ نماز کی شرائط اور فرائض اگر نماز کی حالت میں نہ پائے گئے تو یاد رکھیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور جن چیزوں سے نماز کی حالت میں بچنا لازم ہے وہ نماز کے مفسدات ہیں، یعنی مفسدات سے بچنا لازم ہے۔ اگر نماز کے مفسدات، نماز کے اندر کوئی ایک بھی مفسد یعنی نماز کو توڑنے والی چیز پائی گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز کے لیے بنیادی جو 3 چیزیں ہیں ان کو سماعت فرمائیے کہ نماز کی حالت میں شرائط اور فرائض کا ہونا لازم ہے اور مفسدات کا نہ ہونا لازم ہے۔ شرائط اور فرائض اگر نہ پائے گئے تو نماز نہ ہوگی، اور مفسدات اگر نماز میں پائے گئے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ بعض چیزیں نماز کے لیے وہ ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، اور واجب یہ ہے کہ اگر واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو یاد رکھیے اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں کہ ایک تو گناہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ توبہ کرنی پڑے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑا تو 3 باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ ایک تو گناہ ہوا اس بندے پر، اس بندے کو گناہ ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ توبہ بھی کرنی ہوگی، تیسری بات یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ بعض چیزیں نماز کی وہ ہوتی ہیں جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ سنت مؤکدہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو تو نہیں ہوتا، اور چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے اور عادتاً چھوڑ رہا ہے، مسلسل چھوڑتا رہتا ہے، تو سنت مؤکدہ کو اگر مسلسل چھوڑا جائے گا تو سنت مؤکدہ کو مسلسل چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو مستحب ہوتی ہیں۔ مستحب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کرا جائے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اگر نہ کی گئی مستحب کام وہ نہ کیے گئے نماز میں تو جو ہے نا گناہ بھی نہیں ہوگا، بس کرو گے تو ثواب ہوگا، نہ کرے گو تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، توجہ طلب بات ہے، اگر جن کو نماز کی شرائط اور فرائض کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ تو یاد رکھیے شرائط اور فرائض اور مفسدات، ان چیزوں کا تو بہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں کے متعلق معلومات نہ ہوگی تو کئی چیزوں میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کئی چیزوں میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور جب نماز ٹوٹ گئی یا نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو ایسے شخص کی تو نماز ہوگی نہیں۔ جب ایسے شخص کی نماز ہوگی نہیں تو لہٰذا اس نے نماز گویا پڑھی نہیں، جب پڑھی نہیں تو یاد رکھیے اس شخص کی نماز کہلائے گی قضا، اور قضا نماز کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے شرائط، فرائض کا اور مفسدات، یہ 3 چیزوں کا بہت معلومات ہونا ان کی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ ہوتی ہے واجبات، اور واجبات بھی جن کو پتہ ہی نہیں کہ واجبات کے متعلق کیا حکم ہے، تو یاد رکھیے نماز کے واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ اور توبہ کرنا لازم، سجدہ دوبارہ نماز پڑھنا بھی واجب ہوتی ہے۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں واجبات کیا ہیں تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اسی طرح نماز کے واجبات بھولے سے رہ جاتے ہیں تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ جن کو پتہ ہی نہیں کہ بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو ہوگا، لیکن ان کو واجبات کا ہی پتہ نہیں تو پھر وہ بندہ کیسے ادا کر پائے گا؟ تو ناظرین، ان چند چیزوں کا معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
نماز کے متعلق نماز کے احکام جو کہ کتاب امیر اہل سنت کی، اس میں ان چیزوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ آپ کو تعداد بیان کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے نماز کی شرائط 6 ہیں، نماز کے فرائض 7 ہیں، اور نماز کے مفسدات یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں 29 ہیں، اور نماز کے واجبات جو ہیں نا 30 ہیں، اور نماز کے مستحبات 14 ہیں، اور نماز کے جو مکروہات تحریمہ ہیں جن سے بچنا لازم ہوتا ہے وہ 32 ہیں، اور نماز کے مکروہات تنزیہہ ہوتے ہیں جن سے بچنا چاہیے لیکن اگر کر لیا تو گناہ گار نہ ہوگا، مکروہات تنزیہہ 33 ہیں، اور نماز کی سنتیں بھی ہیں، اور امیر اہل سنت کی کتاب جو نماز کے احکام ہیں اس میں جو تقریباً سنتوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے وہ 96 لکھی ہوئی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک مختصر سی باتیں تھیں کہ جو ہے نا یہ چیزیں اتنی، یہ چیزیں اتنی، یہ چیزیں اتنی ہیں، اور وہ کون؟ ہماری ابتدائی باتوں سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور شرائط کے بغیر نماز ہوتی بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز کی شرائط کیا کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ تو سماعت فرمائیے۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سوال یہ کہ کون کون سی ہیں؟ تو یاد رکھیے نماز کی 6 شرائط یہ ہیں: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اگر ہم ان شرائط کو آسان الفاظ میں، آسان انداز میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک لفظ یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو نماز کی شرائط یاد کرنا آسان ہوگی۔ اور وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے تصاونت، تو سین الف واو نون تا۔ اس لفظ کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو نماز کی 6 شرائط یاد ہو جائیں گی۔ تصاونت میں تو ہے پہلے، اور اس سے مراد آپ لیجئے، تو سے مراد لیجئے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ۔ تو تصاونت لفظ اب یاد کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ بالترتیب ہر نماز کی جو شرائط ہیں، شرائط میں سے ہر لفظ کا، شرائط میں سے جو پہلا شرط کا حرف ہوتا ہے وہ حرف اس تصاونت میں موجود ہے۔ تو آپ تو سے طہارت لیجئے گا، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ۔ انشاءاللہ آپ کو نماز کی شرائط آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گی۔ اور نماز کی شرائط تو یہ سن لی ہم نے کہ شرائط یہ ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، ہونا چاہیے کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے سن تو لیا کہ طہارت سوال بنتا ہے کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے طہارت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کا بدن، لباس، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ نمازی کا جسم، جگہ اور کپڑے کا، یعنی نماز کا بدن اور لباس، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، ہم نے چند جو ہے نا نماز کی ابتدائی باتیں سنی، اور نماز کی جو ہے نا شرائط میں سے ایک شرط سنی، وہ ہے طہارت۔ اس کا مطلب بھی سن لیا کہ نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور نمازی جس جگہ پڑھ رہا ہے، ان 3 چیزوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ طہارت کہلاتا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں طہارت پائی نہیں گئی، طہارت کا وجود نہ ہوا، نمازی پاک نہ تھا، نمازی کا بدن پاک نہ تھا، یا بے وضو تھا مثال کے طور پر، یا اس کے کپڑے جو تھے وہ پاک نہ تھے، یا پھر جو جگہ وہ پاک نہ تھی، تو ان صورتوں میں نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو آتی ہے، طہارت کے بعد آتی ہے ستر عورت۔ یہ شرط ہے۔ اس ستر عورت کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ کلپ میں سماعت فرمائیں گے۔